الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لك الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات عزیزان گرامی قدر، آواز میری خستہ ہے اور دور تک کافی لوگ پھیلے ہوئے ہیں. اگر تھوڑا سا سمٹ کر بس میرے سامنے آ جاتے تو گفتگو کرنے میں آسانی ہو جاتی. صلوات پڑھتے ہوئے ایک بار تھوڑا سا سمٹ کر دوبارہ اور درود پڑھیں محمد وآل ایسی عظیم ترین شخصیتیں ہیں اس گھرانے میں کہ اگر کوئی شخص، بلکہ شخص نہیں کوئی گھرانہ، بلکہ اور بھی آگے بڑھ کے کہوں کہ گھرانہ نہیں کوئی خاندان، خاندان نہیں بلکہ کوئی گاؤں، گاؤں کے حدود سے نکل کر اگر کہوں تو کوئی شہر، اگر حدود شہر سے نکلوں تو کوئی صوبہ، اور صوبے کے سے باہر نکلوں تو کوئی ملک، اور ملک سے باہر اگر نکلوں تو کوئی دنیا. تو پوری دنیا مل کر بھی اگر آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں سے کسی ایک شخصیت پر ساری زندگی تبصرہ کرتا رہے تو ان کا تبصرہ مکمل نہیں ہو سکتا، ان کی فضیلت کامل و اکمل نہیں ہو سکتی. یہ ہماری صورت ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں عزیزان گرامی، میں نے حقیقتاً ابھی جو سورہ آپ حضرات کی ذوق سماعت کی نظر کیا ہے، اس سورہ سے متعلق تقریباً میں 4 مجلسیں پڑھ چکا ہوں، 1 گھنٹہ ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. تو لہٰذا میری خستہ آواز آپ حضرات تک پہنچے تو اس کو آپ اسی انداز میں سنتے رہیں جس انداز میں آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں. اس لیے کہ میں بہت زیادہ طاقت لگانے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ایسی شخصیات کا ذکر ہے کہ اگر ان شخصیات کا ذکر کرتے کرتے موت آ جائے تو یہ موت بھی معراجی موت ہوگی، اور ایسی موت پانے کے لیے ساری دنیا ترستی ہے. یوں تو ان کی محبت و مودت میں اگر کسی شخص کو نارمل بھی موت آتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے. تو اگر یہ ذکر کرتے کرتے کسی خطیب کو، کسی ذاکر کو، کسی نوحہ خان کو، کسی سوس خان کو، کسی مرثیہ خان کو اگر موت آ جائے تو وہ سارے زمانے کے لیے رشک کرنے کے قابل ہو جایا کرتا ہے. تو یہ اب عجیب بات یہ ہے کہ جن کی محبت و مودت میں اتنی تاثیر ہے وہ شخصیات کتنی عظیم، کتنی بلند و بالا ہوں گی، اور ان کو تخلیق دینے والا، ان کی خلقت کرنے والا خدا کتنا بڑا عظیم ہوگا. اس لیے کہ ایک مسجد میں ہے، اور بالاتفاق جس سورہ کا میں انتخاب کر کے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، انہی مسجدوں میں روزانہ نمازوں میں امام کے ذریعے یا فرادہ
ہر کوئی اپنی نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرتے کرتے ممکن ہے کہ کچھ الفاظ تو اس سورہ سے سمجھ میں آتے ہی ہوں گے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل سے جاہل تر، کوئی نہ کوئی لفظ تو ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے جو سورہ پڑھی اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو ساری دنیاؤں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب پروردگار عالم کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن بعض مقامات پر احادیث میں دیکھا گیا ہے کہ یہی لفظ والدین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا منزلت ہے خدا کی قسم والدین، کہ جو لفظ اللہ نے اپنے آپ سے مخصوص رکھا ہے وہی لفظ والدین کے دامن میں ہے۔ اور والدین میں وہ والدین کہ جو اس کائنات کے سب سے بڑے عظیم والدین ہوں، جن کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے، وہ آل محمد کے گھرانے میں ملیں گے، کبھی رسول کی شکل میں، کبھی علی کی شکل میں، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی خدیجہ کی شکل میں۔ وہ والدین کتنے عظیم ہوں گے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سورہ کے ضمن میں کچھ ایسی باتیں ہو جائیں کہ انسان اپنی فکروں کو کشادہ کر لے، تاکہ جب نماز میں اس کی تلاوت کرے تو اس تلاوت کے ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں وہ فضائل، وہ مناقب ابھرتے چلے جائیں، تاکہ اس کی نماز کو منزل معراج ملتی چلی جائے۔ رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے۔ عالم ایک نہیں ہے، عالم بہت سارے ہیں، اور ان میں شاید ہی کوئی ایسا چہرہ ہوگا کہ جو میری اس گفتگو سے نا آشنا ہوگا۔ میں تقریباً بتا چکا ہوں مجلسوں میں کہ کتنے عالم ہیں اور کیسے کیسے، جیسا کہ میں ابھی سرسری گزر جاؤں کہ اللہ نے 1.25 لاکھ عالم بھی بنائے، 1.25 لاکھ آدم بھی بنائے۔ جس طرح سے یہ دنیا رواں دواں ہے، قائم و دائم ہے اپنی حیت پر، اپنی اصلیت پر، اسی طریقے سے ہمارے ہمارے اجداد، ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جو اللہ نے آدم خلق کیے تھے 1.25 لاکھ، ان کے دور میں بھی، ہر ایک کے دور میں بھی ایسے ہی دنیا قائم و دائم تھی، ایسے ہی لوگ قائم و دائم تھے۔ لیکن اللہ نے ان سب کو فنا کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا، ساری کی ساری دنیا ختم کر دی، اور دنیا ختم کرنے کے بعد قرآن مجید کے ابتدا ہی میں اس نے یہ اعلان کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ اگر تم حمد پروردگار عالم، ثنائے پروردگار عالم، پروردگار عالم کی قدر و منزلت نہ پہچانتے ہوئے اللہ کی تعریف نہیں کرو گے، اس کی عظمت کو نہیں سمجھو گے، تو عالمین کہہ کر میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس عالم سے پہلے جو ان عالمین کا حشر ہوا، وہی حشر اس عالم کا بھی کر دوں گا، وہی حشر اس عالم کا بھی کر دوں گا۔ تو جب بھی نماز میں الحمد کی تلاوت کریں تو یہ باتیں ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم کس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کس کی عبادت کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی ہے۔ الرحمن الرحیم، اسی کی عبادت کرنی ہے کہ جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ نہایت سے خدا کی قسم اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا رحم و کرم کتنا عظیم ہے، کس منزل پر اس کا رحم و کرم فائز ہے۔ اس لیے کہ اس نے جب ہمیں اپنی رحمت کا ایک نمونہ دیا تو وہ پیغمبر اسلام کی شکل میں دکھتے ہوئے نظر آئے، جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس یہاں تک میں گفتگو کر چکا ہوں، اب اس سے آگے گفتگو کرتا ہوں کہ اس رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کہ جس کو ساری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جس سے کسی نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پایا ہے، نہ اس نے کسی کو ذرہ برابر نقصان پہنچایا ہے۔
اب اتنی عظیم شخصیت ہمارے پیغمبر اسلام کی جو اتنی عظیم رحمت پر فائز ہیں، اب عزیزان گرامی ذرا اس ذات کے بارے میں سوچیں کہ جس سرور کائنات اور رحمت للعالمین کی آغوش میں بھی ایک رحمت بھیج کر پروردگار عالم نے کہا جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کے لیے رحمت ہے اسے بطول کہتے ہیں، بطول کہتے ہیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں ہر والدین کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر والدین کے لیے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں تو اس کی بیٹی کتنی عظمت والی ہوگی کہ جو خود کائنات کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یعنی اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین کہا ہے نا، تو صرف اس دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اللہ نے جب پہلا آدم خلق کیا ہوگا تو بھی کہا ہوگا محمد تم رحمت للعالمین ہو، دوسرا آدم خلق کیا ہوگا تب بھی کہا ہوگا محمد تم رحمت للعالمین ہو، حتیٰ کہ اس عالم میں بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت کائنات میں سارے انبیاء آئے، یا بلکہ یوں کہہ دوں اس رحمت للعالمین سے اپنی گفتگو کو جوڑتے ہوئے کہ کیوں پیغمبر اسلام سارے عالمین کے جتنی دنیا ہے ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر دنیا کے لیے رحمت ہے، تو قرآن نے بڑھ کر سہارا دیا آیہ انصاف کا جو میں نے کچھ دیر پہلے مجلس میں پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ یاد کرو میرے حبیب وہ وقت کہ جب ہم نے 1,24,000 انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہارے درمیان ایک مصدق اور سچا نبی آئے تو تم اس کی نبوت کا اقرار کرنا اور اقرار کرنے کے بعد ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ تو عزیزان گرامی 1,24,000 انبیاء سے عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے سامنے پیغمبر اسلام رسول رہے ہوں گے تب تو جو ہے رسول رہے ہوں گے پیغمبر اسلام تب تو عہد لیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخصیت موجود ہی نہ ہو تو اس کو یہ کیسے یاد دلایا جائے کہ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو، اگر رسول رہے ہوں گے جب تو کہا گیا ہے۔ جی فیروز بھائی آپ اس مجلس میں موجود ہیں، کل میں آپ سے اگر آ کے کہوں کہ فیروز بھائی وہ مجلس یاد کریے تو آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، لیکن اگر آپ نہیں آئے ہیں اور میں کہوں فیروز بھائی وہ مجلس یاد کریے، یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے نوحہ ہوا، ایسے مرثیہ خوانی ہوئی، ایسے سوز خوانی ہوئی، تو آپ کہیں گے مجھے کیا پتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں کچھ تو آپ موجود ہیں یا موجود رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پیغمبر اسلام سے کہا گیا کہ یاد کرو میرے حبیب وہ وقت کہ جب 1,24,000 انبیاء سے تمہاری رسالت کا میں نے اقرار لیا تھا۔ تو اقرار لینے کا مطلب ہے اور یاد دلانے کا مطلب ہے کہ جس وقت آدم موجود تھے، آدم سے اقرار لیا جا رہا تھا اس وقت یہ رسول تھے، جس وقت ابراہیم سے اقرار لیا جا رہا تھا یہ رسول تھے، جس وقت موسیٰ سے اقرار لیا جا رہا تھا یہ رسول تھے، جس وقت عیسیٰ سے اقرار لیا جا رہا تھا یہ رسول تھے، جس وقت ذوالکفل سے اقرار لیا جا رہا تھا یہ رسول تھے، جس وقت یحییٰ سے اقرار لیا جا رہا تھا یہ رسول تھے، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء سے ان کی رسالت کی گواہی لی گئی تو آدم نے بھی بڑھ کے گواہی دی، نوح نے بھی بڑھ کے گواہی دی، ابراہیم نے بھی بڑھ کے گواہی دی، اسماعیل نے بھی بڑھ کے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں۔ اب عزیزان گرامی جب وہاں عالم ارواح میں آدم سے لے کر خاتم تک کے تمام رسولوں نے، تمام انبیاء نے ان کی رسالت کی گواہی دے دی تھی، یعنی جب آدم نے گواہی دے دی ان کی رسالت کی تو پھر ان آدمیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ 40 سال تک رسول نہ مانے؟ بھائی بولتے رہیں تو میں مجلس جیسی مجلس پڑھوں، اگر یوں ہی خاموش رہیں گے تو سناٹے میں میری بھی مجلس گزر جائے گی۔ بولتے رہیں آپ حضرات تاکہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ اور ورولہ ملتا ہے۔ میں ابھی چونکہ آپ نے سوز خوانی سنی ہے تو آپ کا دل جو ہے بڑا مضطرب ہے، آپ نے جو ہے اس کے بعد سلام سنے، اس کے بعد جو ہے نوحہ ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ بہترین نوحے پڑھے، دونوں انہوں نے پڑھے سوز کی شکل میں، آپ حضرات کے دل مضطرب ہیں۔
میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے دلوں کو پرسکون کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آج کی سب یقین جانے مصائب تو اتنے پڑھنے کی تاریخ ہے، اتنا زیادہ مصائب آج پڑھنا چاہیے کہ جو انسان کبھی نہ رویا ہو وہ بھی رو دے. لیکن میں صرف اور صرف آپ حضرات کے دل کے سکون کے لیے کہ ان کے فضائل و مناقب سن کر دل تھوڑا سا خوش ہو جائے اور دل کو راحت مل جائے، پھر اس کے بعد جی کھول کر انہی کی زوات پر رویا جائے گا، ان کے مصائب پر رویا جائے گا. تو اللہ نے اس وقت ان کو رسول بنایا کہ جب سارے کے سارے انبیاء کی روحیں عرش اعلیٰ پہ موجود تھی اور ان سے اقرار رسالت لیا جا رہا تھا، اقرار نبوت کرایا جا رہا تھا. عزیزان گرامی، اب ذرا سوچیں کہ جب مسلمانوں نے، یہاں سے اگر توجہ رہے تو پھر میں یہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر یوں ہی سناٹا رہا تو پھر مجلس کو میں رکھتے مسائل کر دوں گا، کچھ اور اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ حضرات تصور کریں کہ جس وقت پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی سارے انبیاء سے لی گئی، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سے، تو پھر ان مسلمانوں نے 40 سال تک رسول مانا کیوں نہیں؟ رسول مانا کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب فکر نہ کرو، اگر یہ کافر اور مشرکین آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں تو نہ مانیں. کون؟ کافر و مشرکین اگر آپ کو رسول نہیں مان رہے ہیں تو نہ مانیں. آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم اللہ نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، کل کتاب کا علم اللہ نے عطا کیا ہے. یہ دو ذوات ہیں جو آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں. تو اب اس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا قرآن میں، اللہ نے جو کہا کہ اگر یہ مشرکین کافرین آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، تو پتہ یہ چلا کہ رسالت کا انکار کرنے والے جو بھی ہیں وہ یا تو مشرک ہیں یا تو کافر ہیں، یا تو مشرک ہیں یا تو کافر ہیں. تو اب عزیزان گرامی، اللہ کو تو سب نے جانا کہ اللہ اس کی گواہی دے گا. اب وہ کون ہے جسے کل کتاب کا علم حاصل ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہم نے پھر پڑھ کر قرآن کا سہارا لیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. رحمان وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے تعلیم قرآن دیا، پھر اس کے بعد انسان کو خلق کیا. کون انسان؟ آپ، ہم. آتا ہے کچھ پیدا ہوتے ہیں تو کیا پتا، ماں نہیں پتا ہوتی تو قرآن کے تو بہت دور کی بات ہے. تو پتا چلا کوئی تو ایسا ہے کہ جسے اللہ نے پہلے کتاب کا علم دیا ہے، بعد میں اسے بھیجا ہے، بعد میں اس کی خلقت کی بعد میں اسے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی، اب ذرا اس آیت کو اور اجاگر کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ شخصیت کون ہے کہ جس نے اللہ کے فوراً ہی بعد رسالت کی گواہی دی ہے، تو ہم نے جب یہ آیت پڑھی کہ رحمان وہی ہے کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ شخصیت کون سی ہے؟ تو ہمیں یک بیک وہی 13 رجب کا منظر نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک بچے کو دیکھتے ہیں اور وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہیں تو توریت سناؤ، آپ کہیں تو انجیل سناؤ، آپ کہیں تو قرآن سناؤ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے بعد جس نے سب سے پہلے رسالت کی گواہی دی ہے وہ ہمارے مولا علی ہیں. کم سے کم ابھی پچھلی مجلس جو میں پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں تو بلکہ ایک حجرے میں مجلس ہو رہی تھی، وہاں بھی ابتدا میں لوگ ایسے ہی سناٹے میں تھے، لیکن پھر جب میں نے 2-4 بار ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ بولیں تاکہ میں بولوں، ورنہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو میری آواز اور خستہ ہوتی چلی جائے گی. ان میں سے 5-6 لوگ یہاں ہیں. اب یہاں لاؤڈ اسپیکر بھی ہے جو میری آواز، ایسا بھی نہیں ہے کہ میری آواز آج تک آپ تک پہنچ نہیں رہی ہے کہ آپ جو ہے غدیریوں کی طرح بہانہ کر دیں کہ رسول اللہ تو دکھائے تھے خالی بتائے نہیں تھے. دھیان سے سن رہے اس لیے بول نہیں رہے. نہیں، لیکن بولنا ضروری ہے. رسول اللہ خالی دکھائے تھے، بتائے نہیں تھی. یاد رکھیں عزیزان گرامی،
رسول اللہ نے جو کر دیا وہ کرنا ہے، جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کا اتباع بھی کرنا ہے اور رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، ان سے کلمہ گویوں سے، مسلمانوں سے، ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہاں اتباع کا مسئلہ ہے اور دوسرے مقام پر ہے اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت کا ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے اتباع کا، ٹھیک ہے؟ توجہ سے آپ حضرات سنیں گے، ایک لفظ ہے اطاعت کا، ایک لفظ ہے اتباع کا۔ اطاعت قول کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی بات کہی اسے مان لیا جائے، اسے ایسے ہی تسلیم کر لیا جائے جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ اتباع اسے کہتے ہیں کہ اسی کہی ہوئی بات پر عمل کر دیا جائے، یا جیسا جس کی اتباع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ جیسا عمل کر رہا ہے ہو بہو ویسا ہی عمل آپ کو کرنا ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی جانب سے اس میں کچھ ملانا نہیں ہے، آپ کو اس میں سے کچھ گھٹانا نہیں ہے، ورنہ اگر گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ابو ہریرہ ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ میں اس سے زیادہ اور کیا بیان کروں؟ تو نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ اب اگر رسول نے کہہ دیا، اسی لیے میں نے ابھی غدیر کا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے دکھا کر مولا کائنات کو اتباع کا حکم دیا کہ ان کی اتباع کرنی ہے، اور قول دے کر من کنتو مولا کہا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، یعنی علی کو دیکھ کر جیسا یہ کر رہے ہیں ویسا کرنا بھی ہے، اور میں نے انہیں مولا کہہ دیا ہے تو تمہیں مولا ماننا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو اب رسول کا حقیقی اتباع اور حقیقی اطاعت وہی شخص کرتا رہے گا جو سیرت مولا کائنات پر چلتا ہوگا، اقوال مولا کائنات پر عمل کرتا ہوگا۔ ورنہ قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور سچے ہو تو میرے حبیب کا اتباع کرنا، میرے حبیب کی اطاعت کرنا۔ تو اگر سچے ہو تو ان کا اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ورنہ اگر اتباع و اطاعت نہ کرو گے تو کائنات میں جھوٹے بن جاؤ گے، لاکھ دنیا کی نظر میں صدیق اکبر بن جاؤ لیکن ساری خدا کی نظر میں تم جھوٹے اور کاذب کہلاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد اتباع و اطاعت کرنی ہے۔ اب پیغمبر نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں مولا کائنات کے حوالے کر دی۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب اتباع و اطاعت کا پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے تو اتباع و اطاعت کر کے دکھایا کس نے کہ کیسے اتباع کرنی ہے، کیسے اطاعت کرنی ہے؟ میں پہلے جو ہے کئی سال قبل جو ہے میں یہ مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ جب پیغمبر اسلام کا اتباع کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبر اسلام کا اتباع و اطاعت، بھائی پیغمبر اسلام نے کچھ کہا اسے ہم نے تسلیم کر لیا، اسے مان لیا، یہ ہو گئی اطاعت۔ لیکن پیغمبر اسلام کا اتباع کون کرے؟ اتباع پیغمبر اسلام کا کون کرے؟ بھائی ہو بہو میری ہی طرح فیروز بھائی کو مجلس پڑھنی ہے، کر کے دکھا دیں؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا ہے مومنین کا، خدا کی قسم کے رسول کا اتباع کرنا ہے۔ اب رسول کا اتباع کرے گا تو کون کرے گا؟ چلیے ٹھیک ہے، رسول جو ہے راستہ چلتے تھے شانوں کو جھکا کر چلتے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی اور اپنا راستہ جو ہے آرام سے چلتے چلتے یوں قدم رکھ رکھ کے چلتے تھے کہ زمین کو بھی محسوس نہ ہو کہ مجھے کوئی ٹھوکر مار رہا ہے، اس لیے کہ رحمت ہے نا، تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس انداز میں چلتے تھے۔ ہم نے جو ہے سوچا کہ ہم بھی رسول کا جو ہے اتباع کریں۔ اب جب ہم کرنے کے لیے اٹھتے تو دنیا والوں نے کہا کہ فلاں کی نقل کر رہا ہے، نقلچی انسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا مزاج ہو چکا ہے۔ لیکن در حقیقت اس انسان کے دل سے پوچھنے لائق ہوتا ہے کہ جو
اتباع و اطاعت کی منزل میں ہوتا ہے. تو ہم نے بھائی آپ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ایسے مجلس پڑھتا ہوں, ہو سکتا ہے حتی الامکان جو ہے میری کچھ نقل کر لیں یا میرا کچھ اتباع کر لیں, لیکن عزیزان گرامی یہیں بیٹھنے والے جو ہے ہمارے شمیم بھائی ہیں, اکثر مجلس میں سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سوتے سوتے میں ان سے یہ کہہ دوں کہ بھائی میں نے جیسے مجلس پڑھی تھی شمیم بھائی وہ بہو ایسے ہی پڑھنی ہے, تو فیروز بھائی تو جاگ رہے تھے, انہوں نے کہا مولانا میں پڑھ دوں گا جیسی آپ نے مجلس پڑھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کیسے مجلس پڑھی ہے. لیکن جو سو رہے تھے وہ کیسے, وہ نہیں کہ ارے مجھے پتا ہی نہیں کہ آپ نے کیسے پڑھا کیا پڑھا. اب ایسا تو پتا یہ چلا کہ اگر کوئی انسان بیدار ہو اور جاگ رہا ہو تو وہ اطاعت بھی کر سکتا ہے, اتباع بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سو رہا ہے تو نہ وہ اطاعت کر سکتا ہے نہ اتباع کر سکتا ہے. لیکن میں قربان جاؤں شب ہجرت مولائے کائنات کے سونے پر کہ جو سوتے ہوئے ایسے سوئے کہ جنہوں نے دیکھا وہ سمجھا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں. تو عزیزان گرامی جس نے تھوڑا سا غلط سمجھا اس نے رسول سمجھ لیا, جس نے زیادہ غلط سمجھا اس نے خدا سمجھ لیا. صلوات پڑھے پر محمد نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, رسالت نبی کی امامت علی کی, رسالت نبی کی امامت علی کی, خدا کی خدائی حکومت علی کی. اور فرشتوں نے مرکز میں کچھ بھی نہ پوچھا, فرشتوں نے مرکز میں کچھ بھی نہ پوچھا, بڑے کام آئی محبت علی. نعرہ حیدری اور بلند نعرے سلوات. میں نے جس انداز سے یہ پڑھا ابھی بھی اس انداز سے سنا نہیں گیا جیسا میں نے پڑھا ہے, اور جتنی طاقت میں نے صرف کر دی. میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت میرا گلا سمجھیے کہ میں 1 گھنٹے مسلسل اور بغیر مائک کے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تقریر کر دیا ہوں, تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے تکلیف کا عالم ہے. اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ ذرا زور سے سنتے چلے جائیں. مولائے کائنات کے علاوہ کسی نے اتباع و اطاعت کر کے اس طرح سے اتباع و اطاعت نہیں کیا جیسی انہوں نے کیے. تو خالی انہوں نے ہی نہیں کیے, اس گھرانے کے ہر فرد نے کر کے دکھایا ہے, ٹھیک ہے. اس تفصیل میں نہیں جاتا. اور جب انہوں نے اتباع اور اطاعت کر کے دکھا دیا, وہ مرحلہ بھی خدا کی قسم بڑا عجیب تھا, جسے ہم اور آپ شب ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ہے کیا کہ جب مکے سے تمام مسلمانوں کو پیغمبر اسلام نے بھیج دیا اور ایک صاحب کے ساتھ جو ہے خود چلے گئے اور علی کو تنہا چھوڑ دیا. تو خالی مولائے کائنات کو نہیں چھوڑا تھا, شہزادی فاطمہ بھی اسی مکے میں تھی, اسی مکے میں شہزادی فاطمہ بھی تھی. یہ بات آپ حضرات یاد رکھیے گا. مولائے کائنات اپنے ہمراہ لے کے گئے, لیکن اتنے بڑے خطرے میں کسی شخصیت کو چھوڑ کے چلے جانا بڑی عجیب بات ہے. وہ بھی ایسی شخصیت کو کہ جو شانہ بشانہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہو, اس کو چھوڑ کے جانا بہت بڑی بات ہے. لیکن اعتماد پیغمبر کی داد دینی پڑے گی, یقین پیغمبر کی داد دینی پڑے گی کہ پیغمبر اسلام کو مولائے کائنات پر کتنا یقین تھا کہ رسالت کا سارا ذمہ مولائے کائنات کے سپرد کر دیا کہ مکے سے میں جا رہا ہوں اور جو کچھ بھی بچا ہے وہ آپ مکمل کر کے آئیے گا. مولائے کائنات نے مکمل کیا. خود کس کے ساتھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلے گئے ان سے بڑی محبت تھی. ایک مثال دے دوں وضاحت کے لیے, میں نام اور زیادہ اشارے نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. جن کے ساتھ گئے ان سے بڑی محبت تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ اپنا موبائل لے کے آیا ہوا ہوں, مجمع عام میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ شکیل بھائی میرا موبائل ضرور چرا لیں گے. ڈر ہے, اور بہت زیادہ ڈر ہے کہ بھائی یہ میرا موبائل فلاں صاحب چرا تو ضرور لیں گے. تو اب عقل مندی اگر میرے اندر ہے
تو میں یہی کروں گا کہ میں اپنا موبائل خود شکیل بھائی کے حوالے کر دوں گا، یہ لیجیے۔ اب جب میں نے خود اب ان کو اپنا موبائل دے دیا تو چوری کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ بس یہی مرحلہ شب ہجرت بھی تھا، جن سے خطرہ تھا رسول نے خود کو ان کے حوالے کر دیا، جن پہ اطمینان تھا ان کو چھوڑ کے رہنا پڑا۔ صلوات پڑھے پر محمد یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو ذہنوں کو عموماً الجھا دیا کرتی ہیں، خود چھوڑ کر چلے گئے۔ مولائے کائنات جو ہے ساتھ ساتھ چلے۔ اب عزیزان گرامی، رونے والے روتے بھی رہے، راستہ ڈھونڈنے والے راستہ ڈھونڈتے رہے، لوگ نشاندہی کراتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ آ جائیے، ہمارے پیچھے پیچھے اور ہمیں پکڑ لیجئے تاکہ یہاں سے رسالت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے، ایک مثال ہے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے، ہے نا؟ تو اللہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہاں ایک شخصیت مکمل ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی تھی کہ کسی طریقے سے رسالت کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے، ختم ہو جائے رسول۔ لیکن پروردگار عالم نے بھی خدا کی قسم کیا اہتمام کیا ہے کہ ایک انسان ہے جو رسول کو ضرر پہنچانا چاہ رہا ہے، رسول کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اللہ نے بھی ایک مکڑی کو حکم دیا کہ اے مکڑی تو ذرا جالے بنا دے تاکہ میں اس انسان کو بتا سکوں کہ تم اپنے آپ کو اگر بہت قوی سمجھتے ہو تو میری نظر میں یہ سمجھ لو کہ تم لاکھ قوی ہو، لاکھ مضبوط ہو، لاکھ جسم و جسمانیات سے ہیکل و توانا ہو، لیکن میری نگاہ میں تمہاری وہی حیثیت ہے کہ دیکھ لو تمہاری ناکامی کو میں مکڑی کے جال سے بھی فنا کر سکتا ہوں۔ صرف ایک مکڑی کے جال سے تمہاری ناکامیوں پہ پانی پھیر سکتا ہوں۔ تم حیثیت میری نظر میں اس مکڑی کے جال کے برابر بھی نہیں ہے۔ مکڑی کا جال لگا، کبوتر نے انڈے دیے، لوگوں نے سمجھا بھائی یہ پرانا غار ہے، یہاں دہانے پہ جال وال لگے ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا، کوئی آیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے یہ جال وال نہ ہوتے۔ بہرحال لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اچھا دیکھیے میں کہاں کی گفتگو کر رہا تھا اور میں کہاں سے کہاں چلا آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ میں نے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی۔ اور پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، یوم دین کا، روز حشر کا، یوم حشر کا مالک بھی ہے۔ مالک اللہ ضرور ہے اور ساری خدائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عموماً لوگ غلو کا جو ہے تصور کرنے لگتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص غالی ہو گیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، عالمین کا مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مالکانہ حق اللہ نے خود تک رکھتے ہوئے اس کے اختیارات اہل بیت کے سپرد کیے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب اہل بیت کو اللہ سے ملایا جانے لگا، اللہ سے ٹکرایا جانے لگا۔ یاد رکھیں خدا کی قسم کہ ہم اہل بیت کو کبھی اللہ سے ملاتے نہیں ہیں، اور ہم ہمیشہ اہل بیت کو اللہ کا عبد اور اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جسے بھی خلق کر دیا وہ اس کا بندہ ہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں حشر کے میدان تک آ گیا، مجھے بس تھوڑا سا آپ حضرات کے دلوں کو پرسکون کرنا تھا، پرسکون ہو گیا۔ اب آئیے، اب میں یہاں سے رب کے مسائل پڑھوں، اس لیے کہ آج کی شب صرف اور صرف مسائل پڑھنے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات ہے۔ آج کی شب کوئی نہ سوئے، اور اگر تھوڑی سی طولانی مسائل بھی ہو جائے، تھوڑی سی طولانی گفتگو بھی ہو جائے تو آپ حضرات صبر کر لیں، اس لیے کہ آج کی شب میں جاگنا اور بیداری کرنا نہایت زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور ایسے عالم میں جاگیں کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سنتے رہیں، مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام سن کے گریہ کرتے رہیں، تو یقین جانیں کہ آج کی اس بہترین شب سے بہترین شب کوئی اور ہماری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج اگر تھوڑا سا لمبا مصائب ہو جائے، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو آپ حضرات ہمیں معاف کریے گا اور سنتے چلے جائیں۔ میں بڑے اطمینان سے مصائب پڑھوں گا اور آپ حضرات اطمینان سے سنیے، لیکن جو مسائل دل پہ لگیں تو دل سے آہ نکلنی چاہیے اور ویسے ہی رونا چاہیے کہ جیسے اپنے گھر سے نکلنے والے جنازوں پر روتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں جسے سب سے زیادہ عزیز رکھا ہے وہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہم نے ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ لیکن
ان سب سے زیادہ عزیز اگر کچھ ہونا چاہیے تو اہل بیت علیہ السلام سے لگاؤ، تعلق، محبت اور مودت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے مودت طلب کی تھی۔ مومنوں سے کہا تھا، سب سے کہا تھا کہ میں پیغمبر اسلام کے ذریعے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ اور پھر اس کے بعد عطرت کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو میں تمہارے درمیان اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے تم مودت کرنا، اگر ان سے مودت کرتے ہو تو سمجھو کہ تم نے میرا اجر رسالت ادا کیا ہے، اور اگر مودت نہیں کر سکتے تو اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے مودت کرنا ضروری ہے۔ اہل خانہ سے محبت ہوتی ہے، مودت نہیں ہوتی۔ اہل خانہ سے کوئی بھی فرد ہو گھر کا، اس سے محبت ہوتی ہے، مودت نہیں ہوتی۔ مودت اسے کہتے ہیں کہ جہاں اپنے محبوب کی محبت میں انسان اتنا گرفتار ہو جائے کہ اس کا محبوب جو کہے وہ اسے تسلیم کر لے، وہ اسے مان لے بلا چون و چرا، تو یہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو گھر والوں سے محبت ہے، اہل بیت سے مودت ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہمارے اہل خانہ میں سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کے اہل خانہ کو اس مجلس کے طفیل میں سلام کرے، ذرا ہم اہل خانہ میں سے اگر کسی کے گھر سے جنازہ نکل جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان چیخ مار کر، دہاڑے مار مار کے روتا ہے اپنے مرنے والے پر۔ اب ذرا سوچیں کہ جس کے لیے ہمیں مودت کرنی ہے، اگر اس کا جنازہ نکل رہا ہو اور اس کا مصائب ہو رہا ہو تو ہمیں کیسے گریہ کرنی چاہیے؟ یہ ایک بند حجرہ ہے، مسجد ہے، یہاں سے باہر جانے کی آواز کا امکان نہیں ہے، لہٰذا جو بھی روئے دل کھول کر روئے، کوئی شرم و حیا نہ کرے کہ فلاں شخص ایسے رو رہا تھا اور فلاں شخص ایسے رو رہا تھا۔ رونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آج آپ نہیں روئے تو پھر یہ جان لیجئے کہ کبھی آپ رو نہیں سکتے۔ آج سے شاید آپ کو پروردگار عالم نے وہ قوت عطا کی ہے کہ آپ آل محمد پہ گریہ کر سکیں۔ ہماری تخلیق کا سبب ہی آل محمد علیہ السلام پہ گریہ کرنا ہے۔ اب اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا کہ جس پہ رونے کے لیے ہم خلق ہوئے ہوں، اگر اس کی بات ہو، اس کے مصائب ہو اور ہم نہ روئیں تو ہمیں خود پہ شرم آنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم خلق ہوئے ہم انہی کے کام نہ آ سکیں۔ لہٰذا جس انداز میں بھی جو بھی رو سکتا ہے روئے، اگر بآواز بلند روئیں گے تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی آواز سن کر دوسرے پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں گے۔ بعض دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن پہلو میں بیٹھا ہوا شخص جب گریہ کرنے لگتا ہے بآواز بلند تو خود بخود طبیعت ایسی مائل ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ اس لیے اب اگر آل محمد علیہ السلام کے مصائب پر روئیں تو بآواز بلند روئیں۔ میری آواز کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، مائک ہے، میری آواز آپ کے کانوں تک جائے گی، آپ حضرات مصائب سنتے رہیے گا، گریہ کرتے رہیے گا۔ آج شب عاشور ہے، شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں سارے لوگ صحیح و سالم ہیں۔ اگر فکر ہے کسی چیز کی تو ان بچوں کی ہے کہ جو بار بار التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارباب اعزاز، اب ذرا تصور کریں کہ جو پورے لشکر کی سپہ سالاری کر رہا ہو، اگر اس کے کانوں تک یہ آواز جائے تو وہ ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ میں کیسا سپہ سالار ہوں، میں کیسا لشکر کا سردار ہوں کہ میرا لشکر مجھ سے پانی طلب کر رہا ہے اور میں پانی نہیں دے پا رہا ہوں۔ بچے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارباب اعزاز، یہ عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اس پانی نہ ہونے کی کیفیت میں بھی ماؤں کا اطمینان دیکھیں، آل محمد کا اطمینان دیکھیں، اصحاب و انصار کا اطمینان دیکھیں۔ تھوڑا سا بس میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ آل محمد علیہ السلام کربلا کے بن میں جو تھے، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جتنے بھی مجاہد تھے، کوئی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر گیا کیوں نہیں گیا؟ سکون سے سوچئے، کیوں نہیں گیا چھوڑ کر؟ یہاں پہ
فضائل کی منزلت ضرور ہے، لیکن آنسو نکالنے کے لیے یہ میرا کہنا ضروری ہے کہ کیوں چھوڑ کے نہیں گئے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ خطرہ محسوس ہو جائے، ابھی کچھ دیر پہلے یہ ہوا مسجد میں، فیروز بھائی کہنے لگے کہ باہر پولیس آ گئی، پہلے ہی میں نے کہا تھا مائک بند کر دو، یعنی خطرہ ہے، ہمیں تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا، ہمارا دل دھڑکنے لگا، ہم گھبرا گئے۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سب سے کہہ رہے ہیں کہ کل صبح نمودار ہونے کے بعد کوئی بچے گا نہیں، سب کی شہادت ہو جانی ہے، لہٰذا میں چراغ بجھا دے رہا ہوں، چلے جاؤ۔ چراغ بجھایا، کوئی گیا نہیں گیا۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام پر سب کی نگاہیں تھیں، کربلا کے بن میں سب دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں تو کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہیں۔ پوچھا انصار نے، مولا آپ تنہائی میں کس سے گفتگو کرتے ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے امام، اے ہمارے والی و وارث، اگر آپ کہیں تو میں فرشتوں کی پوری فوج بلاؤں اور آپ کی جانب سے ان اشقیاء سے لڑوں۔ میں نے منع کر دیا۔ کبھی انبیاء کا لشکر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے حسین اگر کہو تو ہم آپ کی جانب سے لڑیں، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، میں نے انہیں بھی منع کر دیا۔ کبھی جنوں کا لشکر آتا ہے، آگے جن ہم سے کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے فرزند اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی جانب سے جنگ کریں، میں نے انہیں بھی منع کر دیا۔ یہ حتیٰ کہ اولیاء، اوصیاء، ائمہ، مرسلین، فرشتے، جن، ملک، حور و غلمان، سارے کے سارے کربلا میں پیش امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد اجازت مانگی ہے کہ ہم آپ کی جانب سے جنگ کریں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ وجہ تھی جب امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اور میں نے انہیں منع کر دیا، تو پھر سب کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنے ساتھ مکمل جنت لے کر کھڑا ہوا ہے، اس لیے کوئی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اور حر تو یہاں تھا ہی نہیں رات بھر، حر تو اپنے خیمے میں تھا، اپنے خیمے میں حر رات بھر تڑپتا رہا ہے، نیند آئی ہے تو اسے آ کے جگایا ہے ہماری شہزادی فاطمہ نے، ہے حر تیری وجہ سے ہمارا لال کربلا کے بن میں گھرا ہوا ہے، تو نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا اور ڈال کر انہیں کربلا تک لے کر آیا، انہوں نے تجھے پانی پلایا لیکن تو نے ان کے بچوں کو پانی نہیں پلایا، اسے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، اے حر کیا تجھ میں ذرہ برابر غیرت ہے؟ جب جاگا ہے حر تو صبح نمودار ہونے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ گیا امام کی خدمت میں۔ فرزند رسول بہت گستاخی ہو گئی، بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرمائیں، مجھ سے بہت بڑی تقصیر ہوئی ہے۔ امام نے اپنے قاضی عباس کو آگے بھیجا، علی اکبر کو آگے بھیجا، یعنی ایک شبیہ رسول ایک شبیہ علی، یوں آگے بڑھے کہ حر نے جب دیکھا ہے تو انہیں کبھی رسول نظر آئے کبھی علی نظر آئے، تو خدا کی قسم اس کے ایمان میں تازگی آ گئی کہ جس لشکر میں شبیہ رسول اور شبیہ علی موجود ہوں یقیناً وہی لشکر حقیقی لشکر ہے۔ میرے خواب میں فاطمہ آئی تھی، ان کے توسط سے میں یہاں تک آیا ہوں، جیسے ہی آیا مولا کے قدموں میں گر گیا، مولا نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگایا، اے حر ارے تم تو ہمارے مہمان ہو، تم تو ہمارے مہمان ہو۔ ارباب ایسا فوراً ہی کہا کہ اے حر تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کی مہمان نوازی ضرور کی جاتی ہے، ضروری تھا کہ میں تجھے کم سے کم پانی تو آج بھی ضرور پلا دیتا۔ فوراً ہی حر نے کہا کہ مولا مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، میں آج اتنا شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے روبرو کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں، مولا مجھے جتنا جلدی ہو سکے اذن دیجئے تاکہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں اور جام شہادت نوش فرماؤں۔ ارباب اعزا یہ ساری رات بڑے اضطراب میں اہل حرم نے گزاری ہے، خدا کی قسم جب ذرا سوچئے پیاس کا کیا عالم تھا، 3 دن ہو گئے تھے نا، بڑوں کا تو خیر چھوڑیں، بڑوں کی تشنگی کا عالم کیا تھا۔ ارباب اعزا جب ہم ان کی پیاس سنتے ہیں تو ہمارے دل تڑپنے لگتے ہیں، اب ذرا سوچیں ان ننھے بچوں کا جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، ہاں جب پیاس کا غلبہ پڑ جاتا تھا تو اپنا سینہ ریزار کربلا پر رکھ دیتے تھے اور اپنا سینہ ریت پر رگڑتے تھے کہ تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ خدا
خدا کی قسم حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا اور اضطراب کا عالم یہ تھا کہ جب علی اکبر نے مولا حسین کے دہن میں اپنی زبان دی اور باہر بھیجیے تو ارباب اعزاز یہی کہا تھا نا کہ بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے، میری زبان سے زیادہ آپ کی زبان خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے۔ ارباب اعزاز تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زبان لکڑی کے مانند خشک ہو گئی، لکڑی کی طرح خشک ہو گئی تھی مولا کی زبان۔ جاننا چاہیں گے کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے ہوئی تھی، مسائل کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر سمجھ گئے تو رونے کے لیے یہی کافی ہوگا، آج بھی روئیں گے اور جب بھی یاد آئے گا روئیں گے۔ ارباب اعزاز، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور جب آپ اپنے گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر جو ان سے بڑے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، پھر جو ان سے بڑے ہوتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اپنے گھر کی وہ چیز تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آخر میں بچتی ہے تو آپ خود بھی وہ چیز دیتے ہیں، اور اگر نہیں بچتی تو پھر وہ آپ اسی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جانے دو، میں نے کھایا نہ صحیح، میں نے پیا نہ صحیح، لیکن کم سے کم میرے اہل خانہ نے کھا تو لیا، پی تو لیا۔ یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں جیسے جیسے پانی کم ہوتا گیا ہے ویسے ویسے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہے، اپنے سے چھوٹوں کو پانی پلایا ہے، سب سے آخر میں بچوں نے پانی پیا ہے۔ لیکن بچوں کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمین پہ گرا کر چھٹپٹا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ارباب اعزاز ذرا تصور کریں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کتنے دنوں کی رہی ہوگی؟ ضروری ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ کی پیاس رہی ہوگی۔ یہ وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی زبان سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو گئی۔ اب ایسے عالم میں 71 جنازے اٹھانا قیامت ہے، خدا کی قسم قیامت ہے۔ ہم اور آپ روزے کی حالت میں اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں باہر نکل جاتے ہیں تو فوراً دوڑتے ہوئے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر اے سی چالو کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے، تھوڑی سی راحت مل جائے۔ اب ذرا تصور کریں، کربلا میں دنیا کائنات، پوری کائنات کی سب سے تیز گرمی کربلا کے میدان میں، سورج کا سب سے تیز چمکنا کربلا کے میدان میں، سب سے زیادہ گرم ہونے والی جو 2 چیزیں ہیں، ایک لوہا ہے ایک ریت ہے۔ لوہا بھی اتنا ہی تیز گرم ہوتا ہے، ریت بھی۔ کربلا کے میدان میں ریت ہے، اہل حرم جائیں تو کہاں جائیں، 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا غلبہ، لیکن پھر بھی کربلا کے میدان سے ہر ایک جنازہ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں جنازہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ارباب اعزاز، امام حسین کی جرأت کو سلام نہیں کریں گے، امام حسین کی جرأت کو سلام نہیں کریں گے، امام حسین کے حوصلے کو سلام نہیں کریں گے۔ ارے 57 سال کی ضعیفی میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے مولا حسین نے۔ کبھی کسی بچے کا جنازہ اٹھایا، کبھی کسی نوجوان کا جنازہ اٹھایا، کبھی کسی جوان کا جنازہ اٹھایا ہے۔ ارباب اعزاز، لیکن میرے مولا کا دل کبھی کانپا نہیں ہے، میرے مولا کبھی ڈرے نہیں ہے، میرے مولا کبھی سہمے نہیں ہے، میرے مولا کو کبھی غیرت نہیں آئی ہے۔ لیکن 6 مہینے کے بچے کا جب جنازہ اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھنے لگے، اب آگے پیچھے ہٹے ہیں، 7 قدم آگے بڑھے، 7 قدم پیچھے ہٹے۔ کسی بچی کو کیا جواب دوں گا؟ رباب کو کیا جواب دوں گا؟ تیرا یہ کمسن لاشا مولا کے ہاتھوں پڑے۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، مولا نے وہ بھی میرے خیمہ تک پہنچایا، قاسم کا جنازہ اٹھایا، میرے خیمہ تک پہنچایا، عباس کو لڑائی پہ چھوڑ دیا، اس لیے ان کی وصیت تھی، اور محمد کا جنازہ خیمے تک پہنچا، جون کا جنازہ خیمے تک پہنچا، حبیب ابن مظاہر کا جنازہ خیمے تک پہنچا، مسلم بن عقیلہ کا جنازہ خیمے تک پہنچا ہے، حافظ کا جنازہ خیمے تک پہنچا ہے، مسلم بن جنازہ کا جنازہ خیمے تک پہنچا ہے۔ ہر ایک شہید کو خیمے تک پہنچایا ہے، لیکن مولا کا دل اگر لرزا ہے تو علی اصغر کا لاشا اٹھا کر لرزا ہے۔ ارے سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ رباب کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ علی اصغر کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ ارباب اعزاز، علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں میں ہے، مولا آگے بڑھتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ کل صبح جب آپ اعمال کریں گے تو یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ
کہ ہم یہ جو 7 قدم آگے جا رہے ہیں اور 7 قدم پیچھے آ رہے ہیں، یہ اتباع امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور خود محسوس کریے گا کہ مولا حسین نے کس طریقے سے جنازہ ہاتھوں میں رکھا تھا۔ احباب صاحب، جب دھوپ میں، اسی لیے کہا گیا کہ کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں یہ اعمال کریں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ مولا حسین کربلا کے میدان میں کس طریقے سے علی اصغر کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب ہم ریگزار پر اور اس ریت پر اپنا رخسار رکھتے ہیں اور رخسار رکھنے کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، تو ارباب اعزاء جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی ہمارا ہاتھ اپنے رخسار پہ جاتا ہے، ہم مٹیاں صاف کرتے ہیں۔ ارباب اعزاء، کبھی یہ تصور کیا ہے کہ جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں، جب علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے اور خون جو ہے مولا حسین کے ہاتھوں میں تھا، تو ہمیں ریت تو برداشت نہ ہو سکی کہ ہم اپنے چہرے پر ریت چھوڑ دیں۔ اب ذرا اس کا تصور کریں کہ جس نے اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون ملا ہو اور ملنے کے بعد کہتا ہو کہ میں اسی عالم میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ ارباب اعزاء، الغرض جنازہ علی اصغر علیہ السلام خیمے تک آیا ہے، اور جب خیمے میں آیا تو ایک مرتبہ آواز دی گئی، رباب تمہارا لال آیا ہوا ہے۔ ارباب اعزاء، جیسے ہی رباب کے کانوں تک یہ آواز آئی، شہزادی رباب سے پہلے وہ ننھی سی بچی جو ہمیشہ بچوں کو دلاسا اور ڈھارس دیتی تھی، 4 سالہ سکینہ اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلا کر لائے، آپ کی 4 سالہ بچی پیاسی رہ گئی۔ ارے مولا نے جیسے ہی یہ سنا، فوراً ہی زمین کربلا پہ گھٹنوں کے بل گر گئے، اور گرتے ہی ابا کا دامن ہٹا دیا۔ سکینہ نے سر و سینہ پیٹا، بابا، ارے عزت سے بچے بھی ظالموں نے نہیں چھوڑے، علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں باب اعزاء، 1-2 شہادتیں اور پڑھ دوں تاکہ آپ اشک گریہ کر سکیں، تاکہ آپ گریہ کر سکیں، مولا حسین پہ رو سکیں۔ ارباب اعزاء، یہ ایک جنازہ علی اصغر کا تھا کہ جب مولا حسین بہت گریہ کرتے تھے، بہت تڑپے ہیں، بہت روئے ہیں۔ ایک جنازہ علی اکبر کا تھا کہ جب علی اکبر کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی تو مولا حسین ابا کا دامن جھاڑ کر لاشا علی اکبر پہ کھڑے ہوئے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جوان کا لاشا کیسے اٹھاؤں؟ اے بنی اسد کے بچوں، میری مدد کے لیے آؤ، میں اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا نہیں پا رہا۔ ارباب اعزاء، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بنی اسد کے بچوں کی مدد سے لاشا علی اکبر مولا حسین نے اٹھایا تھا۔ وہ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ ارباب اعزاء، علی اکبر کا جنازہ کسی صورت در خیمہ پر لے کر آئے، اور جب لا کر در خیمہ پہ رکھا ہے، ارباب اعزاء کبھی تصور کیا ہے مولا حسین کی پیاس کا غلبہ؟ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ مولا حسین کی کمر خمیدہ ہوئی، کمر ٹوٹ گئی۔ یا اخی الان انکسر ظہری، اے میرے بھائی عباس، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور جب علی اکبر نے میدان سے آواز دی تھی کہ بابا مدد کو آئیے، مولا حسین یہی کہتے ہوئے دوڑے تھے، اے بیٹا، ارے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، کبھی روحے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے۔ ارباب اعزاء، اب ذرا تصور کریں، علی اکبر کے شہادت کے بعد صرف مولا حسین کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی ہے، 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو کربلا میں نابینا ہوئی ہیں۔ پہلی شخصیت مولا حسین کی تھی، دوسری شخصیت لیلا کی تھی۔ جیسے ہی خیمے میں یہ آواز پہنچی، لیلا تمہارا علی اکبر آیا ہے، جناب زینب سہارا دے کر لانے کے لیے جب آگے بڑھی، اے بھابی لیلا، آپ سے کب سے اجازت لے، آپ کو کب سے آواز دی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اکبر کا دیدار کر لیجئے، لیکن آپ آ نہیں رہی ہیں۔ ایک مرتبہ لیلا نے سر و سینہ پیٹ کے یہی کہا تھا کہ اے شہزادی، ارے جب سے سنا ہے کہ میرا لال اس کائنات سے چلا گیا ہے، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، تیرے خیمہ ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں لاشا علی اکبر پر لیلا کو لایا گیا، آخری فکرے پڑھ رہا ہوں، جی کھول کے بولے۔ ارباب اعزاء، لاشا علی اکبر پر لیلا کو لایا گیا۔
شہزادی زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ علی اکبر کا گریہ اکیلے کروں، علی اکبر کا گریہ تنہا کروں، تو اے شہزادی آپ ایسا کریں، آپ اپنا رخ لاش علی اکبر کی جانب سے پھیر لیں، اے سکینہ اپنا رخ لاش علی اکبر سے پھیر لو، اے ام کلثوم شہزادی آپ اپنا چہرہ لاش علی اکبر سے پھیر لیں۔ تمام بیویوں کو یہ حکم دے دیا کہ آپ سب اپنا چہرہ لاش علی اکبر سے پھیر لیں، کوئی لاش علی اکبر کی جانب ابھی نہیں دیکھے گا جب تک کہ میرا گریہ و ماتم مکمل نہیں ہو جاتا۔ ارباب اعزاز تمام سیدانیوں نے عمل کیا، اپنے چہرے لاش علی اکبر کی جانب سے پھیر لیے، ہٹا لیے۔ اب ام لیلہ نے یہ کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ سینہ علی اکبر پہ رکھے، ہاتھوں کو خون سے رنگین کیا، اس کے بعد خون کو سر میں لگانا شروع کیا۔ ارے زینب نے جب پلٹ کر دیکھا عجیب منظر ہے، لیلہ سے کہا بھابی ارے یہ کیا کر رہی ہیں؟ فوراً لیلہ نے کہا دل میں بڑا ارمان تھا، علی اکبر کو دولہا بناؤں گی، ہاتھوں میں بھی مہندی لگاؤں گی، سر میں بھی مہندی لگاؤں گی۔ ارے علی اکبر کی شادی نہ ہو سکی تو علی اکبر کے خون سے اپنے ہاتھوں میں بھی مہندی لگا رہی ہوں، اپنے سر میں بھی مہندی لگا رہی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين اللهم لعن قتلة الحسین واولاده واصحابه۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رومال میں پہنچنے کے قابل بنا۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کو اتنی توفیق دے کہ زخم مولا حسین کا مرہم بن سکیں۔ پروردگارا ان آنسوؤں اور اس مجلس عزا کے توسط سے خصوصی دعا یہ ہے کہ ہم میں جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عنایت فرما، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، جہاں کہیں بھی محبان آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار نیست و نابود فرما۔ پروردگار یوں ہی ہم اپنے مولا حسین پر ان کی غربت سن سن کر کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ ہماری دلی آرزو یہ ہے کہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو، اور ہمیں پروردگار اس قابل اور اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو کر ان ملائین سے خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے سکیں جنہوں نے کربلا کے بن میں مولا حسین کو تڑپا تڑپا کے شہید کیا ہے۔ پروردگارا ہم لاش علی اکبر کی قسم کھاتے ہیں کہ جنہوں نے لاش علی اکبر پہ بے حرمتی کی ہے، علی اکبر کو شہید کیا ہے، پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے دینا کہ علی اکبر کا قاتل ہمارے ہاتھ روز حشر لگ جائے۔ پروردگارا منتقم خون امام حسین علیہ السلام امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع